سانحہ بغداد منگولیا تتار سرائے گوبی منگولیا چین کے بیاب ہو گیا علاقے میں خانہ بدوش جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ کتے بلی اور ہر قسم کے جانور کا گوشت کھا جاتے۔ گوبی کے شمال میں چنگیز خان کے آباء و اجداد کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ چنگیز خان 1154 میں پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام تموچن تھا۔ ابھی 12 سال کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور تتاری سرداروں نے اس کی قیادت قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر چنگیز خان نے حوصلہ اور صبر سے مردانہ وار مقابلہ کر کے تمام قبائلی سرداروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد اس نے قریبی علاقوں پر حملے شروع کیے اور سارا چین اپنے زیر نگی کر کے عظیم و شان تتاری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ترکستان میں ان دنوں سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ حکمران تھا۔ چنگیز خان نے اسلامی سلطنت سے ایک معاہدہ کر کے تعلقات استوار کیے، لیکن ایک افسوسناک حادثے نے صورتحال کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ 1217 عیسوی میں ایک تتاری قافلہ خوارزم شاہ کی حدود سے گزرا تو علاقے کے حاکم نے ان کو جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا اور پھر خوارزم شاہ کی اجازت سے قتل کر کے مال و اسباب ضبط کر لیا۔ اس واقعے کی خبر چنگیز خان کو ہوئی تو اس نے خوارزم شاہ سے ضبط شدہ مال کی واپسی اور مذکورہ حاکم کو اس کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ مقتولین کا بدلہ لیا جا سکے۔ خوارزم شاہ نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے قاصد کو بھی قتل کروا دیا۔ اس پر چنگیز خان جوش انتقام سے لبریز ہو کر ترکستان کا رخ کیا اور ہرات، بلخ، بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صرف ہرات کی 1 لاکھ آبادی سے صرف 60,000 قتل ہوئے اور بقیہ غلام بنائے گئے۔ باقی شہروں کا بھی یہی حال کیا گیا۔ چنگیز خان کے بعد اس کا لڑکا اکتائی خان اور پھر پوتا کیوک خان تخت نشین ہوا۔ کیوک کے بعد اس کا چچا زاد بھائی منکو خان تخت نشین ہوا، جس کا ایک بھائی برقع مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو اپنی عقیدت اور وفاداری کا یقین دلایا، چنانچہ اس کی زندگی میں تتاریوں نے بغداد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھی، بلکہ اس زمانہ میں عراق و عجم میں جب اسماعیلی باطنیوں نے ظلم و فساد مچایا تو یہاں کے باشندوں نے منکو خان سے فریاد کی تو اس نے اپنے بھائی علاقو خان کو ایران کا حاکم بنا کر بھیجا، جس نے اسماعیلیوں کا استحصال کر کے ان کو قلعہ موت پر قبضہ کر لیا۔ منکو خان اس کے بعد علاقو خان اور اس کا جانشین مقرر ہوا تو اس نے محقق نصیر الدین توسی کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ دوسری طرف مسلسل ناکارہ اور نااہل حکمران تخت نشین ہونے کی بدولت عباسی خلافت اپنی عظمت اور قوت کھو چکی تھی اور خلفاء کا اقتدار بغداد تک محدود تھا۔ مستعصم باللہ کو امور مملکت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے تمام اختیارات اپنے وزیر ابن القمی کے سپرد کر رکھے تھے۔ بغداد میں شیعہ اور سنی آپس میں ہمیشہ قتل و غارت پہ اختیار رہتے تھے۔ شیعہ وزیر ابن القمی سنیوں کی دشمنی میں بدنام تھا اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر خلیفہ کو حالات کی صحیح خبر نہ ہونے دیتا۔ دوسری طرف خلیفہ کا لڑکا ابو بکر سنیہ کا ہم نوا بن کر میدان میں اتر آیا تو بامی خانہ جنگی میں شیعہ آبادی کا کافی نقصان ہوا۔ عباسی خلفاء کی عیش و پرستی نے قومی خزانہ خالی کر دیا اور عام لوگوں میں دولت کی فراوانی نے حرب و ضرب کی خواہش کو مفقود کر دیا تھا۔ جب ابن القمی نے اپنی تمام حدیں عبور کر گیا تو خلیفہ مستعصم باللہ نے اپنے بیٹے ابو بکر اور امیر نور الدین کو بھیج کر وہ محلہ جس میں شیعہ آباد تھے لٹوا دیا۔ اس پر ابن القمی نے بغداد میں علوی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اگرچہ عباسی خلافت بے حد کمزور تھی، لیکن چونکہ دنیا اسلام کا مرکز تھی اس لیے علاقو خان بغداد پر حملہ کرنے سے ہچکچاتا تھا تاکہ وہ عالم اسلام کی مخالفت اور قہر خداوندی کا موجب نہ بنے۔ علاقو خان کا وزیر نصیر الدین توسی کٹر اسماعیلی تھا۔ ابن القمی نے اس کی وساطت سے علاقو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور توسی نے یہ کہہ کر علاقو خان کی ہمت بڑھائی کہ اگر حضرت یحییٰ اور حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی دنیا اس طرح قائم ہے تو مستعصم کی موت سے کون سی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ابن القمی کے اندرونی سازشوں کا جال بھی بچھا رکھا تھا۔ عباسی خلیفہ مسلسل باللہ نے تتاری حملہ کے سدباب کے لیے زبردست فوج تیار کی تھی، لیکن خلیفہ مستعصم باللہ نے ابن القمی کی تجویز پر اخراجات میں کمی کی خاطر فوج میں کمی کر دی اور باقی فوجیوں کو نقد تنخواہ دینے کی بجائے شہریوں سے محاصل وصول کرنے کی اجازت دے دی۔ ابن القمی کی تجویز کا مقصد فوج اور شہریوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا تھا۔ علاقو خان کو خلیفہ سے اس وجہ سے بھی پرخاش تھی کہ اس نے جب مصر پر حملہ کیا تو خلیفہ مستعصم باللہ سے مدد مانگی، لیکن خلیفہ نے مدد دینے کے بجائے علاقو خان کو بڑا سخت خط لکھا۔ بالآخر اپنوں کی سازش سے 1258 میں علاقو خان نے بغداد پر فوج کشی کر دی۔
لیکن خلیفہ کی مختصر فوج نے تتاریوں کو شکست دے دی. پھر تتاریوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا جو 40 دن تک جاری رہا. اس دوران ہلاکو خان بغداد پر آگ اور پتھروں کی بارش برساتا رہا. بغداد کے عوام نے بڑی بے جگری سے لڑتے ہوئے خلیفہ کی فوج کے ایک اعلیٰ افسر دیودار نے بھی بڑی بہادری اور جان فشانی کا ثبوت دیا. لیکن تتاریوں کے زوردار حملہ سے عباسی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا. شہر کی طرف سے واپسی کا سفر جاری تھا کہ بدقسمتی سے دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا جس سے عباسی فوج کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی. اس پر تتاریوں نے عقب سے اسلامی فوج پر حملہ ہو کر اسے تہس نہس کر دیا. امیر دیودار قتل ہوا اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے. اگرچہ محصورین نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا لیکن ہلاکو خان کی منجنیقیں شہر کی فصیل اور مکانات پر پتھر برساتی رہیں جس سے عمارات ملبے کا ڈھیر بن گئے اور شہر میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے. ہلاکو خان نے بغداد فتح کر لیا اور ابن الکمی نے ہلاکو خان سے اپنی جان بخشی کروائی اور مستعصم باللہ اور بغداد کے تمام علماء، فقہاء، مدرسین، اکابرین، دیان کو یہ یقین دلا کر ہلاکو خان کے پاس لے گیا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. خلیفہ سے ابن الکمی نے کہا کہ ہلاکو خان تم کو منصب خلافت برقرار رکھے گا اور اپنی لڑکی کی شادی اس کے بیٹے ابو بکر کے ساتھ کر دے گا. لیکن جب یہ لوگ ہلاکو خان کے پاس آئے تو اس نے سب کو قتل کروا دیا اور خلیفہ مستعصم کو ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کر ختم کر دیا اور اس کی لاش کو پیروں سے مسلا اور ان میں سے کسی کو بھی کفن تک میسر نہ ہوا. یہ واقعہ محرم 1258 میں پیش آیا اور اس کے بعد وحشی تتاری بغداد میں کئی دن تک قتل و عام کرتے رہے. عورتوں اور بچوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا. ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی. تتاری وحشیوں نے شہر کی عالیشان مسجدیں، خانقاہیں، محلات، مکانات، درسگاہیں اور لائبریریاں سب کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس قتل عام میں 16 لاکھ مسلمان مارے گئے اور کئی روز دریائے دجلہ کا پانی خون کی فراوانی سے سرخ ہو کر بہتا رہا. بغداد کی تباہی سے نہ صرف عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا بلکہ دنیائے اسلام کی مرکزیت بھی قائم نہ رہی. بغداد کی علمی و ادبی مرکز کی حیثیت بھی ختم ہو گئی. تاہم ایک مثبت پہلو بھی سامنے آیا کہ مسلمانوں نے اسے اپنی بدکاریوں کی سزا سمجھتے ہوئے دین کی طرف توجہ دی.